ہیں کہ خالی ہنڈے میں پانی بھرا جاتا ہے، بھرے ہوئے ہنڈے میں نہیں. تو جو اپنے آپ کو بھرا ہوا سمجھ کرتے ہیں، ہم دیکھنے جا رہے ہیں کتنے لوگ سجدہ کرتے ہیں، ہم دیکھنے جا رہے ہیں کیا کیا شرک ہو رہا ہے، تو پھر وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں. حالانکہ کوئی سنی قبر پہ سجدہ نہیں کرتا. ہم حرام سمجھتے ہیں سجدے کو قبر پہ. لوگوں اگر قبر کو سجدہ کرنے کا شوق ہوتا تو ہم پھر خواجہ کو سجدہ کیوں کرتے، ہم نبی کو کیوں نہیں کرتے؟ لیکن ہم رسول پاک سے اتنی محبت کرتے ہیں پھر بھی ان کو سجدہ نہیں کرتے. ہمارے امام کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہ امتحان ہے، الزام لگانے والوں کا الزام ہے. اور اگر کوئی جاہل سجدہ کرتا ہے تو یہ وہ ذمہ دار ہے. لیکن آپ اس جاہل سے بھی پوچھ لیں، کیونکہ سجدے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہے. پیشانی کا جمنا، ناک کی اس ہڈی کا جمنا، ہاتھوں کا ٹکنا، گھٹنوں کا ٹکنا، اور پیر کی کم سے کم ایک انگلی کا ٹکنا، یہ فرض ہے. فرائض میں سے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ سب بھی ہو جائے، یہ سب بھی ہو جائے، پھر بھی اگر سجدے کی نیت نہ ہو تو وہ سجدہ نہیں کہلائے گا. اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، ورنہ کوئی فتوے سے بچے گا نہیں. کیونکہ آپ کہتے ہیں ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن ایک بندہ کوئی مجھے بتا دے کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. اللہ کو سجدہ کرتا ہے، کبھی دیکھا اللہ کو؟ تو سجدہ کہاں کرتا ہے؟ تو قادریہ مسجد کی دیوار کے سامنے، حسینیہ مسجد کی دیوار کے سامنے، جامع مسجد یا رسول اللہ کی دیوار کے سامنے، قاسمیہ مسجد کی دیوار کے سامنے، نورانی مسجد کی دیوار کے سامنے. تو تم تو سبھی مشرک ہوئے. آپ کا سجدہ ہے کہاں؟ ارے کعبے کی دیوار کے سامنے بھی سجدہ کرو تو بھی مشرک ہو جاؤ. کیوں؟ کعبہ غیر اللہ ہے، اللہ تو نہیں ہے. لیکن الحمدللہ مشرک نہیں ہوتے، کیونکہ ایسے بیوقوف لوگوں کی بات کریں گے تو کوئی شرک سے بچے گا نہیں. ہم دیوار کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، لیکن نیت یہ ہوتی ہے سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں. تو دیکھو نیت نے بچایا. سر جھکا ہے دیوار کے سامنے، لیکن دل کی نیت ہے سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں، تو شرک نہیں ہوتا. تو وہاں جھکنے والا اگر جھکتا ہے تو ہم اس کو منع کرتے ہیں، تائید نہیں کرتے. کیسی جہالت نہ کر کہ کوئی دیکھے تو بدگمان ہو جائے، یاد رکھو. لیکن اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتا، کیونکہ سجدے کی نیت نہیں ہوتی. تو لوگوں بدگمانی سے بچو، حسن ظن رکھو.